الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك، أو كما قال صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں آپ کو سنائی. قرآن کریم کی اس آیت میں جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، اللہ تعالی نے 5 صفت بیان فرمائی ہے، اور یہ 5 صفات ایسی ہیں کہ جس ایمان والے بندے کے اندر آ جائیں اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند آ جاتا ہے. یعنی اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ وہ ہیں جن کے اندر یہ 5 صفتیں موجود ہوں، اور ان 5 صفتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی ایک آیت کے اندر کر دیا. 5 صفتیں جس بندے کے اندر پائی جائیں گی اللہ کا محبوب ہوگا، پسندیدہ ہوگا، اللہ کی نظروں میں اس کے اعمال قابل قبول ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلی صفت کا جو تذکرہ فرمایا کہ میرے ایمان والے بندوں میں وہ بندہ جس کے اندر صبر کی صفت ہو، جو صبر کرنے والا ہو، جس کے اندر صبر کا مادہ ہو، جو صبر کرتا ہو، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے. پہلی صفت ہے مومن بندے کی صبر کرنا. صبر یہ کسے کہتے ہیں؟ آپ اسے اچھی طرح سمجھ لیں کہ صبر جو ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے مصیبتیں، پریشانیاں، حالات آ جائیں اس پہ صبر کرنا، جس کو کہتے ہیں الصبر علی البلاء. بھائی جو بھی پریشانی آ گئی ہے، جو بھی تکلیف اور دکھوں کا پہاڑ ہمارے اوپر آیا ہے، اس کو صبر کے ساتھ برداشت کر لینا، اور یہ سوچ لینا کہ بھائی یہ اللہ کی مرضیات میں سے تھا، اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا، اور اللہ تعالیٰ کو میرے اس حالت کا علم ہے، اور حالات جو بھی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اسے خوشی خوشی قبول کر لینا. ایک صبر یہ کہلاتا ہے جس کو کہتے ہیں الصبر علی البلاء. بلاؤں پر، پریشانیوں پر، مصیبتوں پر، تکلیفوں پر، غم کے حالات میں، دکھ اور پریشانی کی حالات میں، تندرستی کے حالات میں، بیماری کے حالات میں، ان تمام حالات میں صبر کرنا
اور اس حالت پر اللہ سے راضی رہنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ جب بندہ اس طریقے کا صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا پسندیدہ بندہ بناتے ہیں، اور اس کی اللہ کی پسندیدہ صفات میں سے ایک صفت اپنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں۔ اور ایک صبر یہ ہے کہ الصبر عن المعصیہ، صبر علی البلا سمجھئے بلاؤں اور پریشانیوں پر صبر کرنا۔ دکھ آ گئے، انسان اس دنیا میں آیا ہے، حالات اس کے اوپر ضرور آئیں گے، پوری زندگی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر حالات ایک جیسے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دنیا اللہ نے انسان کو بھیجا ہی ہے آزمائش کے لیے، جانچ کے لیے، تمہارا امتحان ہے۔ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ آزمائشیں کرتا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں میں حالات کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی کے گھر میں خوشی کی حالت ہوتی ہے، کبھی کسی کے گھر میں غم کا اور ماتم کا ماحول ہوتا ہے، تو یہ ایام اللہ تعالیٰ ہر انسان کی زندگی میں لاتے رہتے ہیں، لیکن ان ایام میں رہنمائی اللہ نے فرمائی، اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اسے کر کے دکھایا کہ مصیبتوں میں کس طرح رہا جاتا ہے، پریشانیوں کو کس طرح برداشت کیا جاتا ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھلایا۔ چنانچہ الصبر علی البلا، جو پہلی قسم میں نے بتائی، بلاؤں اور پریشانیوں پر صبر کرنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے، کوئی ذات ہے، تو وہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی آزمائش میں ڈالا، آپ کو آزمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ اس لیے رکھے تاکہ جب میرا حبیب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان مصیبتوں کو برداشت کرے، ان تکلیفوں کے وقت میں حالات جو آئیں ان حالات پر صبر کرے، تو بعد میں میرے حبیب کی آنے والی امت ان واقعات کو جب پڑھے گی، ان واقعات کو جب سنے گی، اور اسے جب کوئی تکلیف آئے گی، اسے جب پریشانی کے حالات آئیں گے، تو اپنے نبی کے حالات اور واقعات کو پڑھ کر اور سن کر زندگی ویسی گزارے گی جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ چنانچہ آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولادیں عطا فرمائی، آپ کے 3 بیٹے ہوئے، لیکن تینوں بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بچپنے میں اٹھا لیا۔ یہاں تک کہ آپ کے ایک بیٹے سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی جب وفات ہوئی تو یہ وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی، آپ گود میں اٹھائے ہوئے تھے اپنے چھوٹے بچے کو، اور نزع کی حالت تھی، بچہ جان دے رہا تھا، ہچکیاں بندھی ہوئی تھی، نزع کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت کے اندر صحابی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی سامنے تھے، دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا بن رہی ہے، کہ بچہ گود میں ہے اور بالکل اس کا آخری وقت چل رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو گر رہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبکی، کیا آپ رو رہے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا کہ ان العین تدمع والقلب يحزن وَإِنَّا بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، اور اے ابراہیم تمہاری جدائی سے مجھے بہت زیادہ غم ہے۔ اولاد کی جان باپ کے گود میں جا رہی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے بے پناہ محبت بھی ہے، جدائی کا وقت ہے، اور اس وقت میں المیہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اس طرح آنسو جاری ہیں، اور آپ ان جملوں کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کے حیات میں آپ کے 3 بیٹے اور آپ کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا، یہاں تک کہ آپ کی بیٹی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی، جب آپ جنگ بدر میں تھے اس وقت آپ کو اطلاع آئی کہ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ اس طرح کے غم آئے آپ کے اوپر، مکہ والوں نے ستانے میں کوئی کسر نہیں کی، نماز کی حالت میں اونٹ کی اوڑھڑی لا کے گردن پہ ڈال دیتے۔ آپ کی 3 سال کی شہر ابی طالب کی زندگی 2 گھاٹیوں کے درمیان آپ کو جب محصور کیا گیا، آپ کا کھانا پانی سب کچھ بائیکاٹ کیا گیا، یہ 3 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی پریشانیوں کے اندر گزرے، لیکن ان حالات کے اندر پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تکلیفوں کو سامنا کرتے ہوئے اور جن آزمائشوں کے اندر گھرتے ہوئے اور یہ بڑے بڑے مصیبتوں کے پہاڑ آتے ہوئے جس صبر و استقامت سے کام لیا، یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ دیکھو تمہارا حبیب، تمہارا نبی جو مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے، کائنات میں اس سے کوئی افضل نہیں، جس کے صدقے میں دنیا اور کائنات بنائی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے اس دنیا میں اس طرح آزمائشوں کے بیچ ڈالا، لیکن اس میں انہوں نے الصبر علی البلا جو ایک مومن بندے کی صفت ہونی چاہیے، یہ کامل عتم طریقے سے موجود ہے۔ تو چنانچہ بلاؤں پر، پریشانیوں پر، حالات پر صبر کرنا، استقامت کے ساتھ رہنا، یہ اصل چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ پسند ہے۔ حالات آ جائیں، بندہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے، حالات آ جائیں اللہ کے خلاف بندہ چل پڑے، حالات آ جائیں بندہ اللہ کا گلا شکوہ کرنا شروع کر دے، حالات آ جائیں صبر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو کوسنا شروع کر دے، تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو مذموم صفت ہے، بری صفت ہے۔ اللہ کی چہیتی اور پسندیدہ صفت یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں اس بات کا یقین ہو کہ میرے اوپر جو بھی حالات ہیں یہ اللہ کی وجہ سے آئے ہیں، حالات بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، حالات لانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور انشاءاللہ ان حالات کو ٹھیک کرنے والا بھی میرا اللہ ہی ہے۔ یہ آزمائشیں آئی ہی ہیں، آج نہیں تو کل یہ حالات ختم ہوں گے، اچھے دن لوٹیں گے، اور اس طریقے سے انسان صبر کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں الصبر علی البلا۔ اور صبر کی دوسری قسم ہے الصبر عن المعصیہ۔ صبر کرنا ایک یہ بھی کہلاتا ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو اللہ کے پسندیدہ بندے گناہ نہیں کرتے، گناہوں سے دور رہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے، ہمیشہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتے، اس کو کہتے ہیں الصبر عن المعصیہ۔
حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، کچھ بھی ہے، دکھ ہے، دل غمگین ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، گناہوں والے کام نہیں کرنا ہے، نافرمانیوں والے کام نہیں کرنا ہے، معصیت نہیں کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی کے اندر نہیں جانا ہے۔ حالات ہیں، بادل چھٹیں گے، ایک نہ ایک دن پریشانیاں ختم ہوں گی، لیکن وہ کام جو اللہ کو پسند نہیں، وہ کام جو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، وہ کام ہمیں نہیں کرنا۔ اس کو کہتے ہیں الصبر عن المعصیہ، معصیت پر صبر، گناہ نہیں کرنے کا، اس پر صبر کرنا اور جمے رہنا۔ اور تیسری صبر کی صفت ہے الصبر علی الطاعہ۔ آدمی جب نارمل زندگی گزارتا ہے، اچھے دن اس کے ہوتے ہیں، تو وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کی تمام عبادات بھی بچا لاتا ہے، سارے احکامات اللہ کے پورا کرتا ہے۔ اور جیسی اس کے اوپر کچھ پریشانی آئی، جیسے کچھ غم آیا، جیسے کچھ تکلیف آئی، کہ اب وہ جو اطاعت کو ہی چھوڑ دیتا ہے، نماز کو ہی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے احکامات پورا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، سیدھے راستے سے ہی ہٹ جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں الصبر علی الطاعہ۔ پریشانی آئی لیکن استقامت کے ساتھ سیدھے راستے پر جمے رہنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، نماز نہیں چھوڑنا ہے، حالات کیسے بھی ہوں، دیگر عبادتیں ہمیں کرتے رہنا ہے، حالات کیسے بھی آ جائیں، کبھی ہمیں اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑنا ہے۔ تو یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ تو آپ کے سامنے صبر کی 3 صفتیں رکھی گئی کہ ایک صبر یہ ہے کہ آپ کے اوپر پریشانیاں آ جائیں تو خوشی خوشی اسے قبول کر لینا، اور یہ سوچ کر قبول کر لینا کہ آج جو بھی میری حالت ہے یہ اللہ کے مطلب علم میں ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ ہی حالات لائے، اللہ ہی ٹھیک کریں گے۔ اور حالات آ جائیں تو گناہ نہیں کرنا ہے، اس کو الصبر عن المعصیہ کہتے ہیں۔ اور حالات آ جائیں تو اللہ کی عبادت نہیں چھوڑنا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ جب آپ ٹھیک تھے تو سارے معمول پورے کر رہے تھے، وظیفے پڑھ رہے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، عبادت بھی اللہ کی خوب کر رہے تھے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات دان درہم بھی دے رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، حالات کیا بنے کہ آپ نے سب کچھ کرنا چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی خوبصورت زندگی سے ہمیں یہی تو ملتا ہے کہ انہوں نے زندگیاں کس طرح گزاری، کیا ان کے اوپر حالات نہیں آئے، کیا ان کے اوپر پریشانیاں نہیں آئی، کیا انہیں اللہ نے تنگ دست نہیں بنایا، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فقر و فاقے کی زندگی نہیں ڈالی، سب کچھ تو صحابہ نے برداشت کیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ صبر سے کام لیا، کیونکہ ان کی زندگی بنائی تھی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے اپنے محبوب کی زندگی کو، آقا کی زندگی کو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، اس بنیاد پر صحابہ نے ایسی زندگی گزاری۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی مشہور صحابی، ان کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں، جو دعا مانگتے پوری ہوتی، لوگ ان سے دعائیں اپنے لیے کرواتے تھے۔ بہت عجیب ان کی کیفیت تھی۔ زندگی کے آخری لمحات جب ان کے آئے، بڑھاپا آ گیا، تو ان کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، روشنی ختم ہو گئی۔ کوئی صحابی ان کی عیادت کے لیے آئے، تعزیت کی، پوچھا حال چال، سب آپ نے بتایا الحمدللہ۔ اب وہ صحابی جو تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ آپ تو مستجاب الدعوات ہیں،
اللہ تو آپ کی بات بہت سنتا ہے، اللہ تو آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور اس آخری دنوں میں آپ کی بینائی چلی گئی، کیوں نہیں اللہ سے دعا کر لیتے کہ اللہ تمہاری بینائی لوٹا دے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جائیے کہ ایک صحابی پر کیا شان تھی، صحابہ کی کیا صفات کے مالک تھے وہ، کہنے لگے جس اللہ نے اتنی سال مجھے آنکھیں دی، اب اسی اللہ نے میری آنکھوں کی روشنائی بھی ختم کی ہے۔ جب تک اللہ کو منظور تھا کہ میں آنکھوں سے دیکھتا رہوں، تب تک میں نے پوری دنیا کا نظارہ کیا، سب کچھ دیکھا۔ اب آج اللہ کو یہ منظور نہیں کہ میں ان آنکھوں سے دیکھوں، تو اسی لیے اللہ میرے جس حالت پر راضی ہے میں اسی حالت پر راضی رہنا چاہتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں رضا بالقضاء، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس پر راضی رہنا ہے، اس پر خوشی خوشی زندگی گزارنی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو اب میری یہ حالت پسند ہے کہ میں بینائی کی حالت میں زندگی گزاروں، تو میں اسی کو پسند کرتا ہوں، اس لیے میں اپنے لیے ان آنکھوں کے لیے دعائیں نہیں کرتا۔ کیسے صحابی تھے، کن صفات کے مالک تھے، کیا توکل تھا اللہ کی ذات پر، کس قدر یقین رکھنے والے لوگ تھے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیماری دے دی، جسم کی طاقت اللہ نے چھین لی، صورتحال یہ بنی کہ بیڈ پر ریسٹ کرنے لگے، اور بیڈ ہی پر 1-2 سال نہیں 30 سال کی زندگی گزاری ہے، ایک لمبا عرصہ صرف بیڈ کے اوپر لیٹ کر گزاری ہے۔ ان حالات میں، ان 30 سال کی مدت میں کبھی ایک لمحے سے بھی اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ نہیں کیا کہ اللہ میری حالت یہ ہے، بس یوں ہی کہتے تھے کہ الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ تو نے جو میری حالت بنائی اس پر میں راضی ہوں، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ آدمی 30 گھنٹے بیڈ پر صحیح سے نہیں گزار سکتا، اور ہماری آپ کے دل کی اور ایمان کی یہ کیفیت ہے کہ ہم تھوڑے سی پریشانی کے اندر آتے ہیں تو بہت کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی زبانوں سے وہ جملے ادا کرنے شروع کر دیتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، وہ ایسے جملے ہم ادا کرتے۔ لیکن یہ قربان جائے صحابی ہیں، ان کی شان یہ تھی کہ اتنی لمبی لمبی بیماری کے اندر زندگی گزارنے کے باوجود بھی کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ سے گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں الصبر علی الطاعہ، یعنی اطاعت پر جمے رہنا۔ اور یہ 3 صفات اگر بندے کے اندر ہیں تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کا وہ پسندیدہ پسند ہے، وہ بندہ بالکل پسندیدہ ہے، اس کی صفات اللہ کو پسند ہے، اس کی زندگی اللہ کو پسند ہے، اس کا رہنا چلنا پھرنا اللہ کو پسند ہے، اللہ اپنے محبوب بندوں میں اسے شامل فرما لیتا ہے۔ تو ایک صفت صبر کرنے کی ہے، والصابرین، جس کو اللہ نے فرمایا صبر کرنا ہے، حالات کیسے بھی آئیں صبر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، حالات کیسے بھی آئیں گناہ نہیں کرنا ہے، حالات کیسے بھی آئیں اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑنی ہے، اللہ کی فرما برداری نہیں چھوڑنی ہے، اللہ کے لیے جو کام ہمارے ہوتے تھے حالات کیسے بھی بن جائیں ہر ان حالات میں اس کام کو کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور صبر کی صفت جس بندے کے اندر ہے اللہ کو وہ بندہ پسند ہے۔ دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ والصادقین، میرے بندے دنیا میں جو سچ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ ان کی زبان سے نہیں نکلتا،
سچائی کے ساتھ رہتے ہیں. صدق سچ بولنا یہ اللہ کی ایک پسندیدہ صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ ایسے بندے کو بے حد پسند فرماتے ہیں جس کی زندگی میں سچ ہو. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے. پیارے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، ایمان والو سچوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارو. سچ خود بھی سچے رہو اور تمہاری صحبت بھی سچوں کے ساتھ ہونی چاہیے. خود بھی جھوٹ مت بولو، جھوٹے لوگوں کے ساتھ بھی مت رہو. یہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا. تو اللہ سے ڈرنا، سچ بولنا، سچوں کے ساتھ رہنا. وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ زندگی گزارنا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آئینے کی طرح صاف ستھری ہے. آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، یہ 63 سالہ پوری آپ کی زندگی، ایک ایک زندگی کے واقعات آج موجود ہیں. پوری زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے والی بھی آپ کی زندگی، بچپنے میں مکے کے اندر گلیوں میں کھیلنے والی بھی آپ کی زندگی، بچوں کے ساتھ کھیلنے والی بھی آپ کی زندگی، جوانوں کے ساتھ رہنے والی آپ کی زندگی، جب آپ جوان ہوئے اس وقت کی بھی زندگی، ساری تاریخ میں محفوظ ہے. مکہ والوں نے آپ کا ادب کی وجہ سے آپ کا نام نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ جب آپ کو پکارنا ہوتا تو مکہ والے آپ کو کہتے یا الصادق الامین، اے سچے انسان. کبھی محمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی یہ کہہ کر مکہ والے نہیں پکارتے تھے آپ، حالانکہ ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، لیکن کہتے تھے اے سچ بولنے والے. آپ نے اپنی سچائی مکہ والوں پر اس طرح ظاہر کی اور بعد میں اللہ نے دنیا والوں میں اس بات کو پھیلایا کہ آپ الصادق الامین کہلائے. کیوں؟ اللہ کو یہی ادا پسند ہے، سچ بولنے والی صفت پسند ہے. آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لو، کیا اچھا کیا برا، کیا نیک کیا بد، کیا دیندار کیا بے دین، سارے لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے. ہمارا کاروبار جھوٹ سے بھرا ہوا، ہماری گھریلو زندگی جھوٹ سے بھری ہوئی، اولادیں ماں باپ سے، والدین سے جھوٹ بولتی ہیں، والدین اپنی اولاد سے جھوٹ بولتے ہیں، پڑوسی پڑوسی سے جھوٹ بولتا ہے، دوست دوست سے جھوٹ بولتا ہے. اور جھوٹ کو اتنا عام ہو گیا کہ اب جھوٹ بولنے پر کوئی کسی کو برا سمجھتا ہی نہیں. جھوٹ بولنے کو آج ایک فیشن سمجھ لیا گیا، جھوٹ بولنے کو ایک ہنر سمجھ لیا گیا. اس کے نتیجے میں آج بندہ اللہ کی نظروں سے گر گیا، زمین و خوار ہو گیا. اللہ کو سچا بندہ پسند تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پسندیدہ بندوں کی جو لسٹ ہے اس میں جو صفت ہونی چاہیے وہ الصادق کی ہونی چاہیے. فرمایا الصابرین والصادقین، سچ بولنے والا. اسی لیے آپ دیکھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی، کتنا بھی بڑا نقصان ہو گیا جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. ہمیشہ سچ بولے، سچوں ہی کے ساتھ رہے. کیسا بھی کاروبار کیا صحابہ نے، چھوٹا کیا بڑا کیا، کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے، بہت بڑے بزنس مین ہیں، بہت بڑی ان کی تجارت تھی. آج آپ تصور نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے اتنا مالدار بنایا تھا. اپنے کاروبار میں ان کی تمام جہاں خوبیاں تھی اس میں سے ایک سچی خوبی یہ تھی کہ ہمیشہ کاروبار سچ بول کر کیا کرتے. سچائی ان کے کاروبار کا خاص حصہ تھی. تو سچ بولنا معاشرے میں آج ان چیزوں کو عام کر دیا گیا، اسے رواج دے دیا گیا. حالانکہ تجھے پتہ نہیں جھوٹ بولنے سے اللہ کی نظروں سے تو گر گیا، جھوٹ بولنے سے فرشتے تجھ پر لعنت و ملامت کرتے. لیکن آج انسان جھوٹ سامنے بولتا ہے، جھوٹ موبائل میں بولتا ہے، جھوٹ کا سہارا ہمیشہ لیتا ہے.
یوں کہتا ہے کہ اگر جھوٹ نہ بولوں گا تو کاروبار کیسے چلے گا، جھوٹ نہ بولوں گا تو میرے بچے کھائیں گے کیا۔ آج انسان کا یقین اس طرح بگڑ چکا ہے، ایمان اتنا متزلزل ہو چکا ہے، آج اسے پتہ ہی نہیں کہ کاروبار چلانے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ یہ ساری صفات کو اللہ اپنے اندر اگر تم پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے اوپر۔ اس بنیاد پر سچائی کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ الصابرین والصادقین، اور تیسری چیز فرمائی والقانتین، اطاعت پر جمے رہنا، فرما برداری کرتے رہنا، یہ قانتین کہلاتا ہے۔ جو اللہ نے دیا اس پر خوش رہنا، کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنا، دینے پر کم یا زیادہ اللہ سے ناراض نہیں ہونا۔ جو میری زندگی ہے، جو جس لائق ہوں میں، اللہ کو جو منظور تھا اللہ اتنا ہی دیتا ہے، جس کو اللہ نے زیادہ دیا اللہ کی نظروں میں وہ اتنے کے لائق تھا، اللہ نے اسے دیا۔ مجھے اللہ نے میری صلاحیت، میرے استعداد، میرے حقدار ہونے سے بھی زیادہ مجھے اللہ نے دیا۔ یہ قناعت کہلاتا ہے، یعنی قانتین، فرما برداری، اطاعت اور اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہنا، خوش رہنا، خوشی خوشی زندگی گزارنا، یہ قناعت کہلاتا ہے۔ تو یہ اللہ کو پسندیدہ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الصابرین والصادقین والقانتین، اور چوتھی صفت اللہ نے فرمائی والمنفقین۔ آج آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ نے تھوڑی اتنا دیا کہ میں کچھ خرچ کروں، وہ تو جن کو اللہ نے بہت مالدار بنایا وہی خرچ کرے، میری حالت اتنی تھوڑی ہے کہ میں خرچ کروں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ کہتے ہیں والمنفقین، خرچ کرنے والے، اللہ کے نام پر دینے والے، اللہ کے نام پر اپنے مال کا کچھ بھی حصہ لگانے والے، اللہ کو پسندیدہ ہے بندے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اتنا لگاؤ، اللہ یہ کہتے ہیں جو تمہارے پاس ہے اپنی حیثیت اپنے شان کے مطابق لگاؤ۔ تو خرچ کرنا ہر امیر و غریب کی صفت ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ میں تو غریب ہوں، میں تو اتنا مالدار نہیں ہوں، میں تو ضرورت مند ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو دیا اس میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں کہ جو گھاس کاٹ کر لا کر مزدوری کیا کرتے تھے، جنگلوں سے گھاس کاٹ کر لا کر بازار میں بیچا کرتے تھے، لکڑیاں کاٹ کر لا کر بازار میں بیچا کرتے تھے، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی، اس سے جو کمائی ہوتی تھی، اس کا ایک حصہ یا 5 حصہ یا 10 حصہ اللہ کے لیے وقف کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے پسند نہیں ڈالا۔ اللہ نے آپ کی کمائی جو بھی رکھی ہے اس میں سے کچھ بھی اللہ کے نام پہ دینا، کچھ بھی اللہ کے لیے خرچ کرنا، یہ پسندیدہ صفت اللہ، اور یہ صفت ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ فرمایا کہ میرے نیک بندے والمنفقین، آپ کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ دیتے رہو۔ اور 5ویں صفت بیان فرمائی کہ والمستغفرین بالاسحار، میرے پسندیدہ بندے جن کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ صبح اٹھ کر جلدی مجھے یاد کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، میرے لیے نماز پڑھتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، سحری کے وقت اٹھ کر مجھے یاد کرتے ہیں، یہ بندے مجھے بہت پسند ہیں۔ تو یہ 5 صفات بیان فرمائی، جس کے اندر ہوں گی اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہوگا۔ فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ تمام چیزیں، یہ تمام صفات ایسے ہیں کہ جو بندہ اختیار کر لے اللہ کا بہترین بندہ ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اللہ کی رحمتیں اسے گھیریں گی، اللہ کی نظر عنایت اس پر ہوگی۔ تو اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں، اور یہی صفات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کے بہترین عبادت گزار بندے بن جائیں گے۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتق المحارم،
बुरी बातों से बचो, गुनाहों से बचो, गलत बातों से बचो, नाफरमानी से बचो, मासियत से बचो। तकुन आबदन नास, लोगों में सबसे इबादत गुजार बना दिए जाओगे, सबसे अच्छे बंदे बना दिए जाओगे। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए।